اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام تحصیل مالٹون آج N127، چونکہ یہاں ہمارے جمعیت علماء اسلام کا کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی امیدوار موجود نہیں ہے، اسی سلسلے میں ہم میاں مطلوب احمد سیفی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور ہم دونوں جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم N127 کا جو قومی ووٹ ہے، جو نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے، وہ ہم میاں مطلوب احمد سیفی صاحب کو کاسٹ کریں گے، اور کرین کے نشان پر جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے محبین ہیں، جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یا کسی بھی قسم سے ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے یا مسلکی تعلق ہے، تو ہمارا آج کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم N127 میں میاں مطلوب احمد سیفی صاحب کو انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے۔ جی سر جی، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ الیکشن اگر سیفی صاحب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد سیفی صاحب جو ہیں وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا ایک الگ جو ہے وہ مسلک ہے، تو مسلکی لحاظ سے کوئی جنگیں تو نہیں ہوں گی بعد میں؟ ہم پہلے ہی جمعیت علماء اسلام ایک بہت ہی پرامن قسم کی جماعت ہے۔ ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں۔ ہم سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعتیں وہ ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو ہمارا الحمدللہ پہلے بھی بہت ہی اچھا تعلق موجود ہے، اور آئندہ بھی جو ہے نا اس کا پورا خیال رکھا جائے گا، اور کسی قسم کی یہاں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو مذہبی منافرت اور کسی بھی جو ہے نا ایسی کوئی صورتحال یا ایسے کوئی واقعہ انشاءاللہ یہاں پیش نہیں آئے گا، کیونکہ الحمدللہ اگر یہ پہلا قدم ہم نے یہاں اتحاد کا اٹھایا تو انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ PDM کا حصہ رہے ہیں، اور نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، ان تمام جماعتوں کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں، جو بھی حکومت بنتی ہے ان کا حصہ وہ رہ چکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو اس موجودہ الیکشن میں سپورٹ کرنے کی کیا وجہ بنی؟ خصوصاً پنجاب میں دیکھا جائے تو فضل الرحمان صاحب ہیں، نون لیگ سے ان کی بڑی محبت ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی محبت ان کی رہ چکی ہے اور اب بھی ہے، لیکن کرین والوں سے کیسے محبت ہو گئی؟ یہ جو ہمارا فیصلہ ہے آج کا، یہ مرکزی سطح کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا N127 کے سطح کا فیصلہ ہے۔ یہاں کی جو موجودہ جماعت ہے، تحصیل ماڈل ٹاؤن کی جو تحصیل کی جو جماعت ہے اور اس کی جو عاملہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے کے مطابق ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا ہے۔ مرکز سے اس فیصلے کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مرکز اس فیصلے کو، چونکہ تحصیل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو تحصیلوں کے اندر جس بھی جو ہے نا اس کے اوپر ہماری جو جماعت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو ہم اپنے مرضی سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے نا وہ اتحاد کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ میرا سر لبیک والوں سے بھی سوال ہے، اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح کل جمعیت علماء پاکستان جو ہے انہوں نے بھی اتحاد کا اعلان کیا، 4 امیدوار تھے اور قاری زوار بہادر صاحب کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارا دل راضی نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کو اور جو ہے ان کو ووٹ دینے کو، تو پھر کرین والوں کے ساتھ جڑ گئے۔ آج جمعیت علماء پاکستان سے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے بھی آج انہوں نے اعلان کر دیا، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا واقعی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ مقبول ہوتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ بہت سی جماعتیں بہت سے عرصہ میں کام کر چکی ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے روابط کافی پرانے ہیں۔ ہم نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا قومی اسمبلی میں کوئی امیدوار نہیں ہے، تو کیونکہ ہم ایک مذہبی جماعت بھی ہیں اور سیاسی جماعت بھی ہیں، اور آپ بھی ایک مذہبی جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم اپنا ووٹ بینک تقسیم نہ ہونے دیں، ان ختم نبوت کے غداروں کو ووٹ نہ دیں، ان ناموس رسالت کے غداروں کو ووٹ نہ دیں، بلکہ جو دینی جماعت ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارا مشن اور ان کا مشن بھی دینی حوالے سے ایک ہے۔
قرآن اور سنت کے موقف کو ہم نے ماننا ہے اور اس کو منانا ہے. تو اس لیے اس موقف کی تائید کرتے ہوئے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت سے اپروول لے کر آج NA 127 میں یہ تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کر لیں. سر معیشت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تحریک لبیک پاکستان نے تو جو ہے وہ اپنا منشور بھی بیان کر دیا، سارا کچھ بیان کیا ہے، 25 نکاتی منشور ہے. تو کیا آپ لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے 25 نکاتی منشور کی حمایت کرتے ہیں؟ جہاں تک معیشت کا معاملہ ہے، معیشت ایک نہ ایک دن ضرور سنبھل جائے گی الحمدللہ. اور یہ جماعتیں اس حیثیت میں ضرور ہے کہ یہ اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے. لیکن جو یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اخلاقی اقدار کا، کہ جس نے پچھلے 3.25 سال حکومت کی، اس نے یہاں کے نوجوانوں کی اخلاقی اقدار کو گرایا ہے. تو معیشت تو ایک نہ ایک دن سنبھل جائے گی، لیکن نوجوانوں کے اس اخلاقی اقدار کو واپس لے کر آنا اور ان کو اخلاقی اقدار کے اندر لے کر آنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. تو انشاءاللہ ہماری معیشت کے اوپر بھی پوری جو ہے نا نظر ہے، ہمارے اس نوجوان طبقے کی اخلاقی اقدار پر بھی پوری نظر ہے، اور اس ملک کی بقا پر بھی پوری نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کے ساتھ اس ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، اس کی بقا کو بھی قائم رکھیں گے، اور یہاں کے نوجوانوں کے اخلاقی اقدار کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. سر معاشی حوالے سے بتا دیجیے گا، کیا پلاننگز ہے آپ لوگوں کی آگے چل کے؟ معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، کس طرح جو ہے سٹیبل ہو سکتی ہے، تب جب کہ انڈسٹریز کو لوگ لگ چکے ہوئے ہیں؟ گزشتہ تمام حکومتیں اس میں ملوث تھی، نون لیگ بھی ملوث رہی ہے، خان صاحب کی حکومت بھی ملوث رہی ہے. اور اگر بات کی جائے نوجوان طبقے کی، بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ نشے پہ لگ چکا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو معیشت کس طرح سٹیبل ہوگی؟ یہ سارے معاملات جتنے بھی آج ملک میں خراب ہیں، یہ معیشت کیا سٹیبل ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں. جہاں تک پچھلی حکومت نے چائنا کے ساتھ اور ہمارے جو جتنے بھی دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. تو اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کی یہ خدمات رہی ہے کہ انہوں نے چائنا میں جا کر چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، جہاں سے چائنا کوریڈور آپ کے اس ملک کے اندر آیا، جو گوادر سے لے کر چائنا کے بارڈر تک بن رہے. تو اس طرح کے بہت سارے منصوبے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا نظام کے ہم بندوبست کر چکے ہیں. جس طرح ہم نے اس کوریڈور کا افتتاح کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کر بھی اس طرح کے کئی سارے منصوبے آئیں گے جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ ضرور کہ ضرور سنبھل جائے گی. لاسٹ میں NA 127 کے حوالے سے یہ حلقہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بلاول بھٹو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، عطا تاڑر آپ کو پتہ ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو نوٹس بھی بھجوا دیا گیا ہے. جو وہاں پہ شناختی کارڈ لے کر 2,000 10,000 یا 5,000 میں ووٹ جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو اس حلقے میں الیکشن شفاف ہونے جا رہے ہیں؟ اگر غیر شفاف ہوتے ہیں تو کیا آپ لبیک والوں کے ساتھ مل کر اس دھاندلی کو بھی روکیں گے تاکہ اس حلقے میں بھی جو الیکشن ہے شفاف بنایا جائے؟ اس کے لیے کیا تیاریاں؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن شفاف ہو، ہر کسی کو کھل کر الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ پلینگ فیلڈ دی جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی، نہ کہ پیسے کے بلبوتے پر آپ لوگوں کو زبردستی خرید کر اپنے جو ہے نا وہ ان سے ID کارڈ اوریجنل لے کر اپنے قبضے میں رکھ کر ان پر زبردستی کر اپنے پاس ووٹ ڈلوانا. ہم اس کے پہلے بھی خلاف تھے، ہم اس کے آج بھی خلاف ہے، اور ہم تحریک لبیک کے ساتھ انشاءاللہ ہر محاذ پر ہم پوری ڈیوٹی دیں گے. ہمارے کارکنان ان کے شانہ بشانہ چلیں گے. وہ انشاءاللہ جو فارم 45 ہے وہ لے کر ہی ہم وہاں سے باہر نکلیں گے. ہم کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. یہ دو جماعتیں جو کھیلنا چاہ رہی ہے اور ان کے آپس کی جو چپکلس چل رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا نشانہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے ان دو جماعتوں کے کارکنان سے بھی یہ گزارشات کریں گے کہ اس قسم کے واقعات سے پرہیز کیا جائے اور اس الیکشن کو شفاف ہونے دیا جائے. اگر 12 بجے تک لاسٹ میں مجھے بتائیے گا رزلٹ نہ ملا تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ صاحب نے تو کہا ہے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں. ہم مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارا ایک ماضی ہے، ہم اجتماعات کر چکے ہیں،
ہم 12 دن کے لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں. کراچی سے لے کر ہم پورے ملک سے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ہمیں اچھا خاصا تجربہ موجود ہے. کوئی ہمارے تجربے کو آزمانا چاہے کہ وہ رات کے 12 بجے تک رزلٹ روک کے رکھے گا اور ہمارے کارکن تھک کر گھر چلے جائیں گے تو ہم وہ ڈبل روٹی کھانے والے ہمارے کارکن نہیں ہیں. ہمارے کارکن الحمدللہ بھوکے پیٹ پتھر باندھ کر وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں نکلیں گے جب تک ہمیں فارم 45 نہیں دیا جائے گا. ہم کسی صورت کسی بھی قیمت پر انشاءاللہ یہ کوئی اس کو اپنے ذہن میں بھی نہ لائے کہ ہم بغیر جو ہے نا رزلٹ لیے گھر آ جائیں گے یا ہم ان کو آسانی کے ساتھ وہ جو ہے نا ہر قسم کی دھاندلی ہونے دیں گے. یہ کسی صورت نہیں ہوگی. سر بہت شکریہ.